السلام علیکم دوستوں، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ اس بار یہ سبق جو ہے وہ فانی بدایونی صاحب کا، اور اس سبق کے کچھ شعر ہیں۔ ان شعروں سے بورڈ میں کئی سارے شعر آئے ہوئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں فانی بدایونی صاحب کے کچھ شعر۔ پہلا ہے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ ایک معمہ ہے۔ معمہ یعنی کہ پانی کے بلبلے کی طرح سے، پانی کا بلبلا جو مختصر سے وقت کے لیے بنتا ہے اور مٹ جاتا ہے، نہ تو اسے کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی سمجھ سکا۔ زندگی بھی بالکل اسی پانی کے بلبلے کی طرح سے ہے، جو کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا۔ زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، اور اگر زندگی کی مشابہت کی جائے، برابری کی جائے، تو یہ ایک دیوانے کے خواب کی طرح سے۔ جب تک دیوانہ خواب میں رہتا وہ زندگی میں خوش رہتا، لیکن جیسے ہی اس کا خواب ٹوٹتا ہے وہ پھر سے غمگینیوں میں ڈوب جاتا۔ اسی طرح سے زندگی بھی ایک خواب کی طرح سے جو کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بخشی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور لوگ اس کے اوپر ماتم منا رہے ہیں۔ اگلا ہے، مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں راج کونین، خلاصہ ہے اس افسانے کا۔ اگلا شعر کیا ہے؟ مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں راج کونین، خلاصہ ہے اس افسانے کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی کی مختصر سی تعریف کی جائے تو میرے پاس بھی ایک دل ہے اور اس میں خواہشیں، لیکن ان خواہشوں سے انسان کو اگر آزاد ہونا ہے تو اسے راج کونین، راز کونین کا مطلب کیا ہے کہ دونوں جہاں کے بیچ کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جو شخص راج کونین کو سمجھ لیتا ہے وہ اس دنیا داری کی فراق میں نہیں پڑتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تکلیفوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر بڑا ہی میرا پسندیدہ شعر میں سے بھی ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہلا میرے مر جانے کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زندگی بھی تو پشیماں، پشیماں مطلب پچھتا رہی۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی مجھے اس حالات میں لا کر کے پچھتا رہی، اور اب بہانہ ڈھونڈ رہی کہ کسی طرح سے اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ جو زندگی کے ساتھ درد اور تکلیفیں جڑی ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے، ان سے ہمیں آزادی مل جائے۔ ٹھیک ہے، اسے کیسے لکھیں گے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری جو زندگی ہے، میرے جو حالات ہیں، مجھے اس حد تک غم میں ڈبو کر کے وہ بھی جو ہے پشیماں ہیں، پچھتاوا کر، اور اب میری زندگی ہی ایک ایسا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے کسی بھی طرح سے اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ اس دنیا کی جو رنج و غم کی تکلیفیں ہیں ان سے مجھے نجات مل جائے، ان سے میں آزاد ہو جاؤں۔ اب دیکھو، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو تماشا میرے غم خانے کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو تماشا میرے غم خانے کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیا کبھی تم نے کسی کی زندگی کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آ جاؤ میری زندگی کو دیکھو۔ ایسا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو تکلیفیں، روز نئی نئی تکلیفیں، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، تو میری کیفیت روز بدلتی رہتی ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے میرے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانی زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ تم میرے پاس چلے آؤ اور میرے تکلیفوں کی وجہ سے میری زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھ لو، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ زندگی کس طرح سے بدلتی۔ اگلا شعر ہے، ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری بارگاہ میں تھا، لیکن جب تیری نظر عنایت نہیں ہوئی تو میں نے دنیا میں کوششیں کرنی شروع کی اور بہت ساری بارگاہوں میں جو ہے پہنچا، لیکن مجھے تیری محفل کے سوا کوئی ایسا ٹھکانہ نصیب ہی نہیں ہوا جہاں دلی سکون ملتا۔ اس لیے لوٹ پھر کر کے میں تیری بارگاہ میں دوبارہ سے حاضر ہوں، اور چاہے تو خوشیاں دے چاہے غم دے،
اب میں اس بارگاہ کو، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانے والا نہیں۔ آخری شعر ہے، ہم نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جان کا۔ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے جس بھی نفس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، ایک نہ ایک دن اسے مر جانا، لیکن وہ موت تو ایک بار کی ہوتی ہے۔ اگر انسانی زندگی پہ غور کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے، جب تک اس کی زندگی چلتی ہے، تو تکلیفوں سے وابستہ رہتا ہے، اور یہ تکلیفیں اسے روز ایک طرح کی موت دیتی ہیں، ایک طرح کے اس رنج میں جو ہے ڈبو دیتی ہیں جس سے وہ کبھی ابھر نہیں پاتا۔ اس طرح سے یہ سبق بھی مکمل ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔